الرحمن الرحیم. لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ. قسط نمبر 33 and 34. وہ جو اس کے سرہانے بیٹھا بقول اسے دیکھ رہا تھا فوراً زرمش کے سرہانے سے کھڑے ہوتے چہرے پر ہاتھ پھیرا. اب تک تڑپتے بھڑکتے صحرا سے دل پر گویا برفیلی پھوار برسی تھی. جس لڑکی کی وجہ سے جسے اپنی سوچوں سے نوچ کر پھینکنے کی وجہ سے وہ اپنے ان دیکھی بیوی کے قریب آیا تھا، یہ وہی لڑکی نکلی. میری ذات کی نفی کرتے کرتے تم میری ملکیت بنی، پوری طرح مجھ پر منحصر ہو کر میرے ہی بستر پر بے خبر سو رہی ہو. زرمش زاویار خانزادہ زرمش کے بے ہوش وجود کو گہری پرتپش نظروں سے دیکھتے معنی خیزی سے سوچا. مردانہ انا کو یہ سوچتے تسکین ملی تھی کہ اسے دھتکارنے والی عورت آج اسی کے رحم و کرم پر تھی. اپنی شرٹ کو وجود سے جدا کرتے زاویار نے اے سی آن کیا اور سائڈ ٹیبل کے نیچے والے ڈراور سے سگریٹ کا پیک اور لائٹر نکالا. ایک سگریٹ لبوں میں دباتے شعلہ سلگایا اور کاؤچ پر اس طرح بیٹھا کہ آدھا وجود نیم دراز تھا. گہرے کش لیتے زاویار نے اس کے نازک وجود کو دیکھا تو ایک بار پھر اپنے اور اس کے نصیب پر ہنسی آئی. زاویار نے اسے اور اس پاگل لڑکی نے زاویار کے گھر کی عورتوں کو گالی دی تھی اور اب دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے. اس کی گھر والی وہ خود ہی بن بیٹھی تھی. جب اس لڑکی کو علم ہوتا کہ وہ اسی کی بیوی بنی ہے جس سے زوردار قسم کا تھپڑ جڑ چکی ہے تو اس تھپڑ کا ازالہ کس طرح کرے گی؟ کیا اس کے پیروں میں گرے گی یا گڑ گڑاتے معافی طلب کرے گی؟ ہاں، شاید اس کے خوف سے کچھ اس طرح کا ہی کرے گی. رگوں میں عجیب سرور سا اترا ہوا تھا. آدھی سگریٹ بجھانے کے بعد وہ سرشاری سے کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آ کر زرمش کے دوسری جانب نیم دراز ہوا، یوں کہ کوہنی کے بل کچھ اوپر ہوتے کوہنی پر سر ٹکائے اور بغور اس کے بے خبر مگر پرکشش جاذب نظر اور توجہ شکن وجود کو دیکھنے لگا. زیادہ نہیں، صرف ایک نگاہ شرمندگی سے جھکا لینا، میں تمہیں معاف کر دوں گا بیوی. ہاتھ کی پشت سے نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا. اب جب وہ اس کی بیوی تھی تو اسے خود سے یہ قبول کرنے میں کوئی آڑ نہیں تھی کہ وہ لڑکی پہلی ملاقات میں ہی اس کے دل کی مکین بن گئی تھی. بس دل میں یہ ایک پھانس تھی کہ اس نے برآن کی آفر کو کیوں قبول کیا تھا، لیکن پھر دل نے یہ بھی مسترد کر دیا تھا اور گواہی دی تھی کہ اس کے سامنے موجود یہ کومل نازک سی لڑکی عزت پر سمجھوتا کرنے والی نہیں تھی. اور اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ یہ برآن کے ہاتھ کیسے لگی ہوگی. یقیناً اس برآن کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کے امپلائی عباد کی رشتہ دار یہ والی زرمش ہوگی، اور یقیناً اس کی سوتیلی ماں نے اسے زبردستی کوٹھے تک پہنچایا ہوگا. زاویار کڑی سے کڑی ملاتا رہا اور اپنے قریب اپنے ہی پہلو میں لیٹی اس لڑکی کے بارے میں سوچتے گیا. وہ حسن کی بے پناہ دولت سے مالا مال تھی، مگر بس ایک کمزوری تھی اس میں کہ وہ لڑکی میں اکڑ بہت تھی اور زبان کا بھی بے دریغ استعمال کیا کرتی. زہر ہی اگلتی تھی جس سے زاویار خانزادہ کو نفرت تھی. اگر وہ اکڑ کی چادر اتار کر اس کے تابع ہو جاتی تو محبت میں بھی اسے خود سے بہت اونچا پاتی، اور اگر انا پرست نکلتی تو زاویار خانزادہ سے انا پرستی میں کوئی نہیں جیت سکتا تھا. زاویار نے زرمش کی بند پلکوں کو نرمی سے چھوتے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے جانب کھینچا کہ وہ نازک جان اس کے سینے سے آ لگی. زاویار اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا. وہ نرم و گرداز پھول سا نازک وجود اس کی باہوں میں تھا تو زاویار کی رگ و پے میں ایک سکون اور ٹھنڈک سی دوڑ گئی تھی. زرمش کا چہرہ اس کے سینے کے قریب تھا اور زاویار خانزادہ کوہنی کے بل لیٹا بہت باریکی سے اس کے نقوش کا مشاہدہ کر رہا تھا. زاویار کو سمجھ نہ آئی آخر وہ اس کے دو آچا حسن کو کس چیز سے تشبیہ دے. دل میں گدگدی سی ہوئی. اس سراپا ناز و ادا کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کرنے کی خواہش دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو زاویار نے جھک کر سب سے پہلے اس کے صبیح کشادہ روشن ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی. اس کے بعد اس کی گھنی پلکوں کو اپنے لبوں سے چھو کر معتبر کیا. زاویار کا ہاتھ اس کی کمر پر رقص کرتا اس کے چہرے تک آیا. تھوڑی ہاتھ سے تھام کر اس کی ستواں سی گلابی ناک کو اپنے لبوں سے چھوا تو بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کی گھنی پلکوں کی جنبش اپنے ناک پر پاتے وہ چھوٹی سی ناک چڑھانے لگی تو
اس کی اس خوبصورت ادا پر زاویار کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ کئی لمحے اس کی معصومیت سے بھرپور چہرے کو دیکھنے کے بعد بے بس ہوتے زاویار نرمی سے جھکا اور اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ یہ انتہائی بے اختیار عمل تھا۔ وہ ابھی اتنی جلدی ایسے کسی فعل کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر خود پر اختیار کہاں تھا۔ لیکن پھر زاویار نے فوراً اس سے نرمی سے پیچھے ہوتے غصے سے آنکھیں میچیں۔ اس لڑکی نے اسے دھتکارا تھا تو وہ کیسے اس کے قریب جا سکتا تھا؟ اس کی قربت کے لیے لازم تھا کہ جس طرح زرمش نے اسے دھتکارا تھا اسی طرح وہ اس کی قربت پانے کے لیے پیش قدمی کرتی، جو فی الحال ممکن نہیں تھی۔ مگر اس کے باوجود من پسند وجود باہوں میں سانسوں جتنے قریب ہوتے ہوئے اس سے منہ موڑنا بہت مشکل تھا، بلکہ ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف تھا۔ جب ہی اس کے وجود کو خود سے دور کرتے وہ چہرے پر بازو رکھے لیٹ گیا، پر نیند نے جیسے آج زاویار مراج خان زادہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ خود سے ہی جھنجھلا رہا تھا کہ اچانک ایک پھول سا لمس اپنے سینے پر محسوس کر کے وہ چونکا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو زرمش کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ زاویار نے ذرا سا چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ نیند میں کچھ ٹٹول رہی تھی اور اس کا وجود ٹھنڈی کے باعث ٹھٹر رہا تھا۔ پہلے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس اے سی بند کر دے، پھر خود ہی اپنی سوچ کی نفی کرتے جان بوجھ کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ جب وجود کو اس نے خود سے دور کیا تھا، جس وجود کو اس نے خود سے دور کیا تھا، اس کی خواہش کے مطابق وہ ٹھنڈ کے باعث خود اس کے قریب آتی، اس کی جانب سمٹ رہی تھی۔ زرمش اس کے قریب ہوتی، اس کے وجود کو کمبل سمجھتی، اس کے اندر سمانے کی کوشش میں تھی۔ زاویار نے مبہم سا مسکراتے اس کی جانب کروٹ لی تو چہرہ اور ہاتھ سمیت زاویار کے سینے میں گھسنے کی کوشش میں وہ زاویار کے اس قدر قریب ہو گئی کہ زاویار کو اس کے دل کی دھڑکن تک واضح محسوس ہونے لگی۔ زاویار نے بے بس ہوتے اپنے بھاری ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھتے ایک زوردار جھٹکا دیا تو وہ جیسے اس کے سینے کا ہی ایک حصہ بن گئی۔ زاویار نے اپنے چہرہ اس کے مہکتی گردن میں چھپا لیا۔ امتحان لے رہی ہو میرا بیوی؟ ہائے کتنا اچھا لگتا ہے جب یہ اس کو بیوی کہتا ہے۔ ہائے بائی گاڈ، اگر ہوش و حواس میں میرے اتنے قریب آئی ہوتی تو تمہاری ہوش ایسے ٹھکانے لگاتا کہ آئندہ میرے اتنے قریب آتے 100 بار سوچتی۔ زاویار نے دانت بھیجتے اپنے دانت ہلکے سے اس کی شفاف گردن پر گاڑے تو وہ نیند میں بھی بڑی بری طرح کسمسا اٹھی۔ زاویار نے ایک گہری سانس لیتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر منتقل کیا۔ نہ جانے کتنی دیر ان خوشبو بھری سانسوں کو کھینچتے ایک طویل مسافت کے بعد پہلی رات تھی جس میں زاویار خان زادہ نے سکون محسوس کیا تھا۔ واٹ ربش! یہ سنان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ایڈیٹ! غصے سے بڑبڑاتا زین لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ آج کل طبیعت عجیب بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ وہ سیاہ عام سی آنکھیں اور پرکش سلونا سا چہرہ ہر وقت اعصاب پر سوار رہنے لگا تھا۔ اس کا شروع دن سے خواب تھا جس چہرے سے اسے پہلی نظر کی محبت ہوگی وہ اسے ہی اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنائے گا۔ بڑا عجیب معاملہ ہوا تھا کہ ایک سلونا عام سا چہرہ پوری یونیورسٹی کی بھیڑ میں بہت خاص لگنے لگا تھا، لیکن ایہان دل شیر کی اس چہرے میں غیر معمولی دلچسپی اسے چڑھانے لگی تھی۔ لاؤنج مکمل خالی تھا۔ کل اس کی موم ڈیڈ کہیں گئے ہوئے تھے اور اسے انفارم کر کے گئے تھے کہ ضروری کام سے جا رہے ہیں اور دوپہر تک لوٹ آئیں گے، پر شام ابھی تک نہیں آئے تھے۔ سٹیلو تمہاری املا خراب ہو رہی ہے۔ کل اس کے موم ڈیڈ کہیں گئے ہوئے تھے اور اسے انفارم کر کے گئے تھے کہ ضروری کام سے جا رہے ہیں اور دوپہر تک لوٹ آئیں گے، پر شاید ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اس نے قدم اپنے موم ڈیڈ کے کمرے کی طرف بڑھائے جب اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ضیاء کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں بولو۔ ہوا ہے میرا سنان سے جھگڑا، اب کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ تم پوری کر لو، تمہارے کلیجے کو بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ غصے سے ضیاء کو جھاڑتے اس نے واپس قدم اپنے کمرے کی جانب لیے اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بے دھیانی کے باعث کچھ غیر معمولی سا محسوس نہیں کر سکا جب ہی بیگ صوفے پر اچھالتے اپنی شرٹ کے بٹنز کو نوچنے کی مانند کھولنے لگا اور پاؤں سے ہی لوفرز اتارتے ابھی پلٹا ہی تھا کہ پھر بری طرح جھٹکا لگا۔ میں
کال بیک کرتا ہوں۔ فون کاٹتے شاکڈ اسٹیٹ سے نکلتے انتہائی تیز سے اپنے کمرے میں موجود اس بچی کو دیکھا جو ابھی محض 16-17 برس کی تھی۔ سرخ و سفید گڑیا جیسی چھوٹی چھوئی موئی سی۔ فی الحال وہ زین کو دیکھ کر بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ سرخ مومی پاؤں فوراً پیچھے لیے کہ تابیز کلیم ہونے کے باوجود پاؤں سرخ پڑنے لگے۔ وہ جو کب سے صوفے پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی زین کے آتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈارک براؤن ریشمی بال کھلے ہوئے تھے جسے وہ گھبراہٹ سے بار بار کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ میں خود بھی مکمل گلابی ہوئی اس گڑیا کی آنکھیں ڈارک براؤن تھیں۔ کون ہو تم اور اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ غصے میں ہونے کے باوجود اس نے نرمی سے پوچھا کہ یہ بچی جو بھی تھی اس کے کمرے میں تھی تو یقیناً ان کی کچھ نہ کچھ لگتی ہی ہوگی، لیکن ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود دور دور تک اس کی شعور میں کوئی شناسائی نہیں ابھری۔ مجھے الیاس انکل نے اور عابدہ آنٹی نے یہاں بھیجا ہے۔ جس قدر وہ حسین تھی اس قدر اس کی آواز مترنم تھی۔ مام ڈیڈ نے تمہیں میرے روم میں کیوں بھیجا ہے؟ یہ میرا روم ہے، وہ بڑے برے طریقے سے جھنجھلایا تھا۔ انہوں نے کہا ہے یہ میرا کمرہ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو بری طرح مروڑتے گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی جبکہ وہ اپنے مام ڈیڈ کی باتوں پر حیران تھا۔ تم ہو کون؟ کیا لگتی ہو؟ اور انہوں نے تمہیں میرے روم میں کیوں بھیجا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے زین نے انتہائی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ میں سحر ہوں۔ اس نے ہائی میرا نام مجھے بڑا ہوتا تھا ہائی میرا نام کسی ناول میں نہیں آتا، یعنی ہر لڑکی کا مریم بھی آ جاتی ہے، سائرہ، پتہ نہیں کیا کیا، سحر کبھی کسی ناول میں نہیں تھا آیا اور میرا نام آ گیا کسی ناول میں۔ اللہ، میں سحر ہوں۔ اس نے مختصر اپنا نام بتایا تو زین نے ایک نظر اسے دیکھتے آنکھیں گھمائیں۔ پر مجھ پر تمہارا کوئی سحر نہیں چل رہا، مکمل انٹروڈکشن دو، اس نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ میرا پورا نام سحر زین الیاس ہے، جیسا عابدہ نے اسے سکھایا تھا۔ اس نے بالکل ویسے اپنا تعارف بتایا تھا۔ اس کے بعد سر جھکا گئی تھی جبکہ زین جو بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا پل بھر میں وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ نو مام ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ خود سے بڑبڑاتا وہ غصے سے کھولتا باہر نکل گیا۔ سحر اس کے جاتے ہی دل تھام کر بیٹھ گئی۔ بہت کچی عمر سے وہ اس نام سے منسوب ہوئی تھی اور بہت کچی عمر سے ہی صرف اسی نام کو سوچا تھا جبکہ دیکھنے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اب جیسا سوچا تھا وہ شخص اس سے کہیں زیادہ حسین اور ہینڈسم نکلا تھا۔ اوہ اللہ، ایج ڈفرینس، اور کافی زیادہ ایج ڈفرینس لگ رہا ہے مجھے تو۔ لائک یہ فائنل ایئر میں ہے تو یہ ہوگا، لڑکا ہوگا کوئی 16 17 18 19 20 21 22 سال کا اور لڑکی ہے 16 سال کی، تو حساب لگائیں۔ ہاں 4 6 7 8 سال کا ایج ڈفرینس ہوگا کیونکہ اکثر لڑکوں کی سال بھی مس ہو جاتے ہیں، بہت نالائق پنڈے بھی ہوتے ہیں لڑکی تو یہ جی 7 8 سال کا ایج ڈفرینس ہے، تو یہ بہت مزے کی سٹوری ہوگی، دیکھتے ہیں۔ نو مام ڈیڈ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ میں نے پیج ٹرن ہی نہیں سب کیا۔ مام ڈیڈ، مام! کمرے سے باہر نکلتے وہ لاؤنج میں زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کے مام ڈیڈ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عابدہ اور الیاس کمرے سے باہر آئے۔ یہ کیا مذاق کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ وہ لڑکی میرے روم میں کیا کر رہی ہے؟ زین نے پھولی ہوئی سانسوں سے اشتعال انگیز انداز سے پوچھا تو الیاس اور عابدہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گہری سانس لی اور الیاس صاحب نے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کہیں نہیں بیٹھنا، آپ مجھے صرف یہ بتائیں وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے خود پر قابو کیا، ورنہ دل کر رہا تھا گھر کو ہی آگ لگا دے۔ تمہاری منقوہ ہے زین، تمہاری بیوی ہے، تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ عابدہ نے گویا بات واضح کی تو وہ جو کسی اور جواب کا توقع کر رہا تھا تالی بجاتا زور سے ہنسا۔ واہ، واٹ اے پلاننگ، واٹ اے ماسٹر پلاننگ! آپ لوگوں کو کھیلنے کے لیے میری ہی زندگی ملی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تو الیاس صاحب نے آگے بڑھتے اسے کندھے سے تھاما۔ ریلیکس زین، میری بات جب تک نہیں سنو گے تمہیں تب تک معاملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ الیاس صاحب نے سمجھانا چاہا پر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیا سمجھوں میں؟ آپ اپنے وعدے سے مکر گئے اور اس چھوٹی سی بچی کو میرے کمرے میں میری بیوی بنا کر بھیج دیا۔ فار گاڈ سیک، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا ڈیڈ کہ یہ سب صرف مجبوری کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ جیسے
ہاں وہ جیسے 18 کی ہوگی طلاق ہو جائے گی. بھول گئی آپ؟ اپنے باپ کے ہاتھ کندھے سے ہٹاتے وہ غصے سے بولا، جبکہ الیاس صاحب نفی میں سر ہلانے لگے. تمہیں اس سے نکاح پر صرف یہ اعتراض تھا نا کہ وہ 12 سال کی ہے، پر اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے زین. 9 ماہ گزریں گے، 18 کی ہو جائے گی. 12 بھی میں اٹکی ہوں. 18 کی ہو جائے گی. الیاس صاحب نے مصلحت سے کام لیا. واو، جسٹ واو، وہ بڑی ہو گئی ہے، پر مجھ سے تو اتنی ہی چھوٹی ہے نا. شی از جسٹ 17. میں کچھ نہیں جانتا. اسے میرے روم سے نکالیں، میں اسے ابھی طلاق دے دوں گا. اس نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے سمپل سا حل بتایا تو عابدہ اور الیاس کو پریشانی لاحق ہونے لگی. زین، فضول باتیں مت کرو. کس بات کی ضد ہے تمہیں؟ تمہیں تو ویسے بھی شریف لڑکی چاہیے تھی نا. تو وہ شریف بھی ہے اور خوبصورت بھی، تمہارے نکاح میں ہے. تو تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ عابدہ نے غصے سے کہا تو زین انہیں سر نظروں سے گھورنے لگا. میں اس سے محبت نہیں کرتا. مجھے اس کی خوبصورتی اور شرافت سے فرق نہیں پڑتا موم. مجھے اپنے لیے اپنے برابر کی لڑکی چاہیے، ایسی لڑکی نہیں جسے پہلے پال کر بڑا کروں پھر بیوی بناؤں. اور ڈیڈ، میں نے آپ کے بات کی لاج رکھتے یہ نکاح کیا تھا کیونکہ اس وقت اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے ظالم رشتہ دار اسے اپنے مفاد کی خاطر نوچنے کو تیار بیٹھے تھے. پھر میں نے اس کے باپ اور آپ کے دوست کے وصیت کے مطابق اس سے نکاح کر لیا. لیکن آپ نے پرومس کیا تھا وہ جیسے ہی اپنی سرپرست بن جائے گی قانوناً اس کی ساری پراپرٹی اس کے نام ہو جائے گی تو آپ میری طلاق کروا دیں گے. آپ نے کہا تھا مجھے اس معاملے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پھر وہ لڑکی میرے روم میں کیا کر رہی ہے؟ بہت تحمل سے اپنے باپ کو ان کے وعدے کا یاد دلائے تو بہت تحمل سے اپنے باپ کو ان کے وعدے یاد دلائے تو عابدہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئیں. ان کا تو خیال تھا زین اس حسن کے مجسمے کو دیکھ کر پل بھر میں پگھل کر اسے قبول کر جائے گا، پر یہاں تو بساط ہی الٹ پڑ گئی تھی. زین، تم عابدہ محبت سے سمجھانے لگی تھی کہ الیاس نے ہاتھ کی اشارے سے انہیں روک دیا. تم رہنے دو عابدہ، تم جا کر سحر کو دیکھو. تمہارا جاہل بیٹے کے چیخو پکار پر وہ ڈر گئی ہوگی. اور زین، تم میرے ساتھ باہر چلو، تمہیں ساری حقیقت بتاتا ہوں، پھر تم فیصلہ کرنا. زین کو بازو سے پکڑتے وہ اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے اور عابدہ نفی میں سر ہلاتی زین کے کمرے کی طرف چلی گئیں. آپ مجھے کچھ بھی بتائیں، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا. وہ پہلے ہی اعلان کر رہا تھا. الیاس صاحب نے بری طرح اپنے ضدی اکڑ و مزاج بیٹے کو گھورا جو ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا. پہلے پورے بات سنو پھر بکواس کرنا. الیاس صاحب نے سختی سے کہا. تو باپ ہی ہوتا ہے، مجبوراً اسے چپ ہونا پڑا تھا. میں نے تمہارا نکاح جب کروایا تھا تو میرا یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی سرپرست ہوگی میں اس کی تمہارے ساتھ طلاق کروا دوں گا. پر گاؤں جا کر اس سے مل کر احساس ہوا وہ 18 سال کی عمر میں قانوناً اپنی سرپرست تو ہو جائے گی لیکن رپے گی وہ پھر بھی ادھر لکھا ہوا ہے رہی کہ وہ پھر بھی بچی. جن لوگوں سے بچانے کے لیے ہم نے اس کا نکاح تم سے کیا تھا وہی لوگ اب بھی ادھر ہی موجود ہیں، اسے نوچ کھائیں گے. الیاس صاحب نے اس طرح بات کی کہ کسی کو بھی صحت پر رحم آ جائے، پر وہ انہیں کا بیٹا تھا ڈھیٹ، تو مجھے اس سے غرض نہیں. شفاقیت سے انکار کیا. الو کا پٹھا منہ میں اس کو کوسا. خود کو گالی دینے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ ہماری طلاق کروائیں، اس کی شادی کسی اور سے کروا دیں. وہ ظالم اب تک اپنی بات پر قائم تھا. زین، تم سمجھ نہیں رہے. گاؤں میں اس لڑکی کے نام کروڑوں کی زمینیں ہیں یا شاید اربوں کی. وہ لڑکی سونے کی چڑیا ہے. 18 سال کی عمر میں وہ ان زمینوں کی مالک ہو جائے گی. اگر تمہاری بیوی ادھر آنے رہی تو ہم اس کی زمینیں استعمال کر سکتے ہیں، وہاں ملز بنا سکتے ہیں. الیاس صاحب نے اس کی موٹی عقل پر ماتم کرتے معاملے پر روشنی ڈالنے کے لیے مشال جلائی جس پر زین پانی ڈال گیا. انسان کی دولت کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی. مجھے کوئی لالچ نہیں اس کی زمینوں کا. اللہ نے جتنا دیا ہے میں اتنے میں خوش ہوں. مجھے وہ لڑکی ایک لمحہ بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں. وہ حتمی لہجے میں بولا تو الیاس صاحب کو احساس ہوا معاملہ اتنا آسان اور سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہے تھے. جب بھی گہری سانس لیتے اسبات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی. جب انسان کی عقل پر پردہ جب انسان کی عقل پر پردہ
پردے پڑ گئے ہوں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، پر تمہیں اسے کچھ وقت اور برداشت کرنا پڑے گا۔ میں تمہاری اور اس کی طلاق اسی شرط پر کرواؤں گا جب اس ایک سیکنڈ ہاں کرواؤں گا یہ اس نہیں آنا ادھر کرواؤں گا جب تک وہ 18 کی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جب تک اس کے لیے کسی محفوظ ترین سہارے اور رہائش کا انتظام نہیں ہو جاتا، مطلب جب تک ساری حقیقت جانتے کوئی لڑکا اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے تم طلاق نہیں دو گے اور وہ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ تب تک تمہارا ارادہ بدلے تو بتا دینا، پھر تم جہاں کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ الیاس صاحب نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا تو زین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب تک وہ میرے کمرے میں کیوں رہے گی؟ اس نے غصے سے بل کھاتے پوچھا تو الیاس صاحب جواباً اس سے زیادہ غصے سے چلائے، میرے بنائے کھیل کو مت بگاڑو زین، تمہاری بات مان رہا ہوں تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم میری بات مانو۔ جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا چند ماہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی کچھ ماہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے کمرے میں رہے گی اور تم اس کے ساتھ برا سلوک اور غصہ نہیں کرو گے۔ درستگی سے کہتے وہ بنا زین کا جواب سنے پلٹ گئے۔ ٹھیک ہے پھر ان دنوں میں گھر پر نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے پھر میں ان دنوں میں گھر پر نہیں رہوں گا، وہ پیچھے سے چیخا تھا، پر الیاس صاحب کان لپیٹے اندر چلے گئے تھے۔ پیچھے زین اشتعال کے عالم میں گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گارڈ سے گاڑی کی چابی مانگتے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ٹھنڈ محسوس کرتے اس نے اپنے ارد گرد اوڑھنے کے لیے کچھ تلاشنا چاہا تھا، پر بیڈ پر گھومتا ہاتھ خالی لوٹ رہا تھا۔ بڑھتی ٹھنڈ کے احساس سے اس نے اپنی بھاری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، ایک دم وجود کو سکیڑ کر پیچھے کی جانب کھسکنے لگے۔ کچھ لمحے بعد مکمل ہوش بیدار ہوتے ہوئے تو علم ہوا کمرے میں اے سی چل رہا تھا اور اے سی کا ٹمپریچر 17 ڈگری تھا۔ یہ اے سی کس نے آن کیا؟ بار بار بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولتی وہ خود ہی ہم کلام ہوئی۔ کیا میں نے رات کو آن کیا تھا؟ ذہن پر زور ڈالتے اپنا ماتھا مسلا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک اپنے وجود سے اٹھتی ایک بہت سٹرونگ مردانہ کلون کی خوشبو اس کے حواس گم کرنے لگی۔ بے اختیار پوری آنکھیں کھولے اپنی قمیض کو سونگھا۔ ایک سٹرونگ مردانہ خوشبو اپنے وجود کے گرد رقص کرتی محسوس ہوئی تو آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں۔ خوف زدہ ہوتی وہ بستر سے کھڑی ہوئی تو بیڈ کے مخالف سمت چادر پر پڑی سلوٹیں دیکھ اتنی سردی میں بھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ لرزتا ہاتھ منہ تک گیا اور دل پوری قوت سے دھڑکتا ہوش اڑانے لگا۔ نیند نہیں، پھر سے نہیں۔ جن حالات سے گزری تھی قدم قدم پر خوف کے پہرے تھے۔ اپنے وجود سے شدید گھن محسوس کرتے زرمش اس انجانے لمس کو اپنے وجود سے نوچنے لگی جس کی حدت اسے اپنے کمر اور گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کمرہ اچانک آگ کا دہکتا ٹھکانہ معلوم ہونے لگا تو وہ الٹے قدم پسینے سے شرابور باہر بھاگی۔ ذکیہ کہاں ہو تم؟ ذکیہ ہوگا یا ذکیہ ہوگا؟ کہاں ہو تم؟ رات میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ بھیگا نم مگر پرکشش لہجہ۔ کچن میں کھڑے زاویار مراج خانزادہ کے ہاتھ کافی بناتے پل بھر کو رکے تھے، پھر لب بے اختیار کمینے پن سے مسکرائے اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ جانتا تھا جن حالات سے وہ لڑکی گزری ہے ہر غیر محسوس چیز سے لازم خوفزدہ ہوگی، اور پھر اس کا لمس اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کے وجود سے مٹ جائے۔ وہ اب یہی تو چاہتا تھا کہ کچھ ایسا کرے کہ اس لڑکی کی روح تک میں اپنی چھاپ چھوڑ دے جس سے وہ چاہ کر بھی دامن نہ بچا پائے۔ ذکیہ لاؤنج کے وسط میں پہنچتے وہ چیخی، لیکن پھر کچن میں نظر آتی کسی مرد کی پشت دیکھتے پیروں سے جان نکلنے لگی۔ اسی لمحے اسے اپنے دوپٹے کا ہوش بھی نہیں تھا، بس دل کانوں میں دھڑکتا سنائی دے رہا تھا کہ کوئی جادوئی رستہ آئے اور وہ یہاں سے غائب ہو جائے، کہ ابھی یہ اس کے لیے انجان ہی تو تھا۔ اس کے سر پر اپنے نام کی چادر ڈالنے والے نے ابھی اسے ڈھنگ سے تحفظ کا احساس ہی کب دلایا تھا کہ وہ یہاں خود کو بالکل محفوظ محسوس کرتی۔ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ زرمش نے کپکپاتے لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ٹیبل پر پڑا کرسٹل واس اٹھایا۔ تمہارا شوہر نامداد مجازی خدا زاویار مراج خانزادہ کی سرد آواز زرمش کے منتشر اعصاب جامد کر گئی تھی۔ رگوں میں دوڑتا خون جیسے ساکت ہوا تھا۔ یہ آواز وہ کیسے بھول سکتی تھی جس سے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کی تھی اور دل سے دعا مانگی تھی کہ اسے یہ سماعتوں کو تار تار کرتی آواز کبھی دوبارہ نہ سنائی دے۔ زاویار خانزادہ اس کی جانب پلٹا اور شرٹ لیس تھا۔
اس کی باڈی جس کے کٹس بالکل نمایاں تھے، ماتھے پر بکھرے بال اور خمار آلود آنکھیں، وہ کپ میں کافی پھینٹ رہا تھا، ساتھ ہی زرمش کا ہوش اڑا دینے والے حسن کو پرتپش گہری نگاہوں سے بغور دیکھ رہا تھا، جو بے خبری کے باعث مزید پرکشش لگ رہا تھا۔ سامنے والی نازک لڑکی کے چہرے کے ناقابل یقین سے تاثرات اسے مزہ دے رہے تھے۔ اس وقت وہ اسے اپنے سامنے بالکل سہمی ہرنی سی لگی۔ زرمش کی خوف و ہراس سے پھیلی آنکھیں بے اختیار ہاتھ میں پکڑا کرسٹل واز زمین بوس ہوا اور وہ بے یقینی کی انتہا سے نفی میں سر ہلاتے پھرتی سے دروازے کی جانب بھاگی، گویا اس جگہ سے غائب ہو جانے کی فرار حاصل کرنے کی تگودو میں تھی۔ جو بھی تھا، پر زاویار نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے خوف سے یوں میدان چھوڑ کر بھاگے گی۔ اس کا ارادہ بھانپتے وہ گہرا مسکرایا۔ زرمش نے دروازے پر اپنا انگوٹھا لگایا، پھر فنگر پرنٹس ڈس میچ تھا۔ ایک مرتبہ کے بعد کئی مرتبہ مختلف انگلیاں لگاتے اس نے کوشش جاری رکھی، پر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ کوشش ہو گئی ہو تو واپس آ جاؤ، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ کافی کا کپ لیتا زاویار کچن سے باہر آیا اور کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے اسے دیکھتے دلچسپی سے کہا، ساتھ بھاپ اڑاتا کافی کا کپ لبوں سے لگایا، تم یہاں کیسے آئے؟ دروازے سے ہی چپکے پلٹ کر اشک بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ذکیہ بھی نہ جانے کہاں تھی۔ اس شخص کے ساتھ اکیلے ہونا بھوکے شیر کے پنجرے میں قید ہونے کے مترادف تھا۔ وہ کیسے بچاتی خود کو جب وہ اتنی کڑی سیکیورٹی کراس کرتا؟ اس کے فلیٹ کے اندر موجود تھا۔ میرا فلیٹ ہے یہ بیبی، اور اس میں موجود ہر شے میری ہے۔ زاویار نے میرے پر زور دیتے ایک ہی جملے میں اسے بہت کچھ جتایا۔ زرمش کو اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری شادی تم جیسے انسان سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی سزا، میری کسی نہ کردہ گناہ کی اتنی بڑی سزا۔ خود سے بڑبڑاتی وہ ایک بار پھر زاویار مراج خانزادہ کے وجود کی بری طرح نفی کر رہی تھی کہ زاویار خانزادہ کا روم روم سلگ اٹھا۔ اس کے رحم و کرم پر ہونے کے باوجود وہ لڑکی اسے پھر سے دھتکار رہی تھی۔ اس کی انا کو کہاں یہ برداشت تھا؟ آزمائش تو واقعی بہت کڑی ہے۔ میں نے بھی کب سوچا تھا کہ ایک شریف گھریلو لڑکی کی ڈیمانڈ کرنے کے باوجود ایک طوائف سے میری شادی ہو جائے گی۔ انا سے بھڑکتے بے پناہ حقارت سے ایک زبردست زہریلا تیر چھوڑا جو بالکل نشانے پر لگا۔ اس کا طوائف کہنا اس حسین لڑکی کے سارے زخم ادھیڑ دیتا تھا۔ زرمش کے دھواں چہرے نے اس کے انا کو تسکین پہنچائی تھی۔ ویسے میں سچ میں حیران ہوں، اب تک خالی سنا تھا، پر اب یقین ہو گیا کہ ان گلیوں میں رہنے والیاں انسانی سوچ سے زیادہ شاطر ہوتی ہیں۔ اب مان بھی لیا۔ واہ بھائی کیا بات ہے، ساری عمر میرے بستر پر رہنا تھا، تبھی اس دن وہ سب ڈرامہ کیا، پھر بڑی مہارت سے ایک شریف لڑکی بن کے مجھ تک پہنچی۔ واو واٹ اے پلان، یو ڈیزرو اے آسکر۔ کافی کا کپ کاؤنٹر پر رکھے وہ باقاعدہ تالی بجا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے کئی خنجر زرمش کی روح میں اتار دیے تھے۔ زرمش کا دل کیا دہاڑے مار کر روئے، مگر وہ اس گھٹیا بے حس انسان کے سامنے اپنی قیمتی آنسو بے مول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، جو اپنے نکاح میں آنے والی عورت کو بغیر پوری حقیقت جانے بری طرح طوائف کا خطاب دے چکا تھا۔ اب تک وہ لڑکی اسے دھتکارتی آئی تھی، وہ کیسے اسے بخش دیتا؟ ٹھیک ہے، اب پتہ چل گیا نا کہ ان گلیوں میں رہنے والیاں کیسی ہوتی ہیں، تو بازید شوق تم میرا پلان ناکام بنا سکتے ہو۔ مجھے ابھی آزاد کر کے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا نکاح تم سے ہو رہا ہے تو میں تمہارے نکاح میں آنے کی بجائے موت کو اپنے لیے منتخب کرتی۔ بے پناہ نفرت سے جوابی کارروائی ہوئی تھی کہ زاویار اپنا طیش و اشتعال بمشکل ضبط کرتا اپنی مٹھی دبوچ گیا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، اس دروازے کو کھولو۔ اپنے آنسو صاف کرتے اٹل چٹانی لہجے میں کہا، نہیں جا سکتی، چاہے جہاں سے جیسی بھی ہو، مجھ سے جڑ چکی ہو، میرے نکاح میں ہو، میری ملکیت ہو، اب ایک مجھ جیسے ایک پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔ انتہائی حقارت سے کہتا وہ پل بھر میں اسے یہ قبول کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ کہاں سے ہے جس پر بھی اکتفا کرنا پڑے، پر میں تم جیسے مرد پر اکتفا نہیں کر سکتی، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ دروازہ کھولو۔ طیش و اشتعال میں دروازے کو مارتی وہ چیختے ساتھ زاویار خانزادہ کے اندر کے درندے کو بھی جگا چکی تھی۔ کتنے اور کس طرح کے مردوں پر اکتفا کرنا ہے؟ زرمش کے قریب جاتے اس نے دانت پیستے پوچھا، بس نہ چلا کہ اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ مجھ سے دور رہو، مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ زاویار کو اپنے قریب آتے دیکھ اپنا ڈر چھپاتے گرراتے کہا، صرف چھونے کی کوشش، چھونا تو بہت عام بات ہے، اور اس کی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی کیا کیا کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کل رات میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے۔
ہاتھ کی پشت زرمش کے بازو پر پھیرتے زاویار نے معنی خیزی سے کہا، تو زرمش کے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ تم نے جواب نہیں دیا، کتنے مردوں پر اکتفا کرنا چاہتی ہو؟ پھر سے زہریلا سوال دہرایا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ وہ لڑکی اسے اپنا شوہر جاننے کے بعد اس کے قدموں میں گرے گی، عاجزی کرے گی، معافی مانگے گی، رحم کی بھیک تو وہ رعایت کرتے اسے قبول کر لے گا، پر یہاں تو بساط ہی الٹی پڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی ذات کو بری طرح دھتکار رہی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جانے دو مجھے۔ نہیں تو میں پولیس کو کال کر دوں گی، زرمش نے بری طرح پھنکارتے کہا کہ زاویار نے ایک لمحے میں اس کا منہ اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں دبوچ لیا۔ میرے سامنے اپنی زبان قابو میں رکھنا ورنہ حلق سے کھینچ دوں گا۔ بولتے ہوئے تمیز کے دائرے میں رہنا اور الفاظ کا انتخاب کرتے 100 بار سوچنا کہ تمہارا ماضی جو بھی رہا ہو، مگر اب تمہارا ایک لفظ تمہارے مستقبل کا تعین کرے گا۔ زرمش بیبی، جھٹکے سے زرمش کا منہ چھوڑتے نفرت سے کہا، یہ نکاح کا سارا کھیل اس تھپڑ کا بدلہ لینے کا رچایا ہے یا پہلے دن کی اپنی ضد پوری کرنے کو؟ تو میں اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں اس شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں برباد کر سکتی جس کی موجودگی سے مجھے گھن محسوس ہو۔ تم میرا وجود حاصل کر سکتے ہو، مجھے نوچ کر اپنی ہوس پوری کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد مجھے جانے دو۔ بڑے ہی کاٹ دار زہریلے خند لہجے میں اپنی بات کی کہہ کر زاویار کو لگا ہر زہر اس کی رگوں میں اتار کر اس کا خون نیلا کر چکا ہے۔ ابھی زرمش کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی، زاویار کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ تھپڑ اگرچہ بہت ہلکے ہاتھ سے محض ڈرانے کے لیے مارا گیا تھا، پر تھا تھپڑ ہی، اور وہ لڑکی کتنا بھی مضبوط بننے کی کوشش کرتی اس تھپڑ سے سچ مچ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کوٹھے پر بہت مار کھائی تھی اور اب شوہر نامی درندے سے بھی کھانی تھی۔ یہ بات واقعی ڈرنے والی تھی۔ زاویار نے اپنے ہاتھ کے شکنجے میں اس کی گردن دبوچی تھی، حالانکہ اس نے دباؤ بالکل نہیں ڈالا تھا، مگر اس کے وحشی سے لمس اور نگاہوں کی عجیب سی شعلہ بار لپک سے زرمش کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ بغیر دوپٹے کے نازک سا وجود اس کے تقریباً گرفت میں ہلکے سے لرز رہا تھا کہ وہ اس کے کانوں میں پھنکارا، تمہیں واقعی لگتا ہے مجھے تمہیں چھونے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے؟ میں تمہارے وجود کے پور پر حق رکھتا ہوں، جب چاہوں جیسے چاہوں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر ضد ہے تو ضد ہی صحیح، ہو تم میری ضد، اور اب تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ ہی برباد کرنی ہے، چاہے خوشی سے چاہے رو کر۔ اچھے سے سمجھ لو اور اپنے اس ناقص دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اس روئے زمین پر تمہارے لیے پہلا اور آخری مرد میں ہی ہوں، میرے نکاح میں ہو، اب تو میری نکاح میں ہی مرو گی۔ یہاں سے جانے یا میرے سے رہائی کا تو بھول ہی جاؤ۔ یقین جانو اس گلیوں سے بھاگنا بہت آسان تھا، پر یہاں سے بھاگنا ممکن نہیں۔ مجھ سے آزادی کا سوچا بھی تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ زاویار خانزادہ کا لہجہ انتہائی پتھریلا تھا۔ گرفت سے آزاد اب بھی نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں کسی صورت قبول نہیں کروں گی۔ اللہ نے مجھے تمہاری صورت ایک اور آزمائش ڈالی ہے، میں اسے بھی برداشت کر لوں گی، مگر اختتام تم سے رہائی ہے۔ تم سے بہتر تو فراز تھا۔ زاویار خانزادہ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ انتہائی اذیت سے بولی تھی، لیکن اس کے منہ سے اس کے سابقہ منگیتر کا نام سنتے زاویار کو برداشت نہیں ہوا تھا۔ آخر کیوں کر رہی تھی یہ لڑکی ایسا؟ اتنی اکڑ کیوں تھی؟ کیا جاتا اگر تھوڑا جھک جاتی؟ زاویار نے اس کی کوشش ناکام کرتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ زرمش کی پشت دروازے سے ٹکرائی تھی اور منہ سے درد بھری سسکاری ابھری۔ یکدم زاویار خانزادہ کی نظروں میں وہ منظر گھوما جب زرمش کی زخم آلود پشت دیکھی تھی۔ وہ تکلیف شاید اب بھی باقی تھی۔ پہلے تم جو بھی تھیں، جیسی بھی تھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں زرمش زاویار خانزادہ، لیکن اب تم میری بیوی ہو۔ تمہارے منہ سے کسی غیر کا نام یا تمہاری آنکھوں میں کسی غیر کا عکس بھی دیکھا تو تمہارے اس خوبصورت بدن کے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا، سمجھی؟ زرمش کو وارن کرتا وہ پیچھے ہٹا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی جس سے کندن بدن کے نشیب و فراز اردو میں بھی فراز آ گیا جی، صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ تب بھی زاویار کو اپنی نگاہیں ہٹانی پڑی، لیکن ادھر لکھا ہوا تھا چٹانی ہی پڑی، اور میں نے چٹانی اس لیے پڑھا ہے۔ نگاہیں ہٹانی پڑی۔ اور ایک بات، اپنی زبان کو میرے سامنے قابو میں رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے تم سے شادی بطور مجبوری کی تھی، پر تمہاری صورت دیکھنے کے بعد مجھے اب اس مجبوری پر بھی پچھتاوا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں تمہاری غلطی یا کوتاہی کی بھی معافی دوں گا۔ تم اس گھر میں میری پرسنل میڈ اور
ہاں میری بیٹی کی کیئر ٹیکر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تو سنبھل کر رہو اور اپنی ہر ذمہ داری پوری کرنا سیکھو۔ ایک ایک لفظ سیسا بنا کر اس کی سماعت میں انڈیلتا وہ پیچھے ہو گیا۔ اگر اس لڑکی میں اتنی عقل تھی تو وہ تو پھر زاویار خان زادہ تھا۔ یہ سوگ منانا بند کرو اور میرا ناشتہ بنا کر روم میں لاؤ، حکم صادر کرتا وہ کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ زرمش وہیں دروازے کے پاس بیٹھی بری طرح سسکنے لگی تھی۔ یا اللہ، میں اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں، پر میں اپنی زندگی پر اس شخص کا تسلط ہرگز برداشت نہیں کر سکتی جس سے میں زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ چہرہ گھٹنوں میں چھپائے وہ ایسے روئی کہ اس کا وجود ہلکورے لینے لگا۔ زاویار نے کمرے میں داخل ہوتے ہی زور سے دروازہ بند کیا تھا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے اپنا سرخ چہرہ دیکھا۔ میں تمہاری اس عقل کو ریزہ ریزہ کر دوں گا زرمش، میں تمہیں اتنا پاگل کر دوں گا کہ تم خود میری جانب قدم بڑھاؤ گی، میں تمہیں اس قدر مجبور کر دوں گا کہ تمہاری زندگی میں اپنی ذات باقی نہیں رہے گی، بلکہ تم خود میں بھی مجھے ہی دیکھو گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وارڈروب کی طرف دیکھتے اندر سے اپنے کپڑے نکالتے اور واش روم میں بند ہو گیا۔ کافی دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلا تو یہ گمان تھا کہ وہ لڑکی اس کے خوف سے ناشتہ بنا رہی ہوگی، پر وہ ایک بار پھر غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ ڈھیٹ اور نڈر ثابت ہوئی تھی، جو ایک تھپڑ کھا کر بھی خوف زدہ نہیں تھی۔ زاویار نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ وہ آفس کے لیے تیار ہوا اور کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ ماتھے کے بل گہرے ہوئے کہ وہ اب تک اسی درگو حالت میں دروازے کے پاس بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ اگر تم سوچتی ہو کہ میں ساری زندگی تمہاری باندی بن کر رہوں گی تو تم غلط ہو، تم مجھے قید نہیں کر پاؤ گے، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ زاویار اس سے چند قدم کے فاصلے پر رکا تھا جب وہ پتھرائی لہجے میں کہتی زمین سے کھڑی ہوئی۔ زاویار کو احساس ہوا وہ عام لڑکی کی طرح ڈرپوک نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ضدی اور بے خوف ہے۔ وہ اس وقت مزید اس سے بحث کر کے اپنا دماغ خراب کر کے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ تبھی بنا اس کی بات کا جواب دیے زرمش کو اپنی طرف دھکیلتے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ آٹو لاک ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی زرمش کمرے میں بھاگی جہاں اس صفاک انسان کی خوشبو اس کا استقبال کر رہی تھی۔ بیڈ پر گرتے ایک مرتبہ پھر وہ اپنی بے بسی اور قسمت پر چیخ چیخ کر رو دی۔ رات کے 1 بج چکے تھے اور وہ جمائی پہ جمائی لے رہی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں بار بار بند ہوتی تو سامنے فرعون بنے بیٹھے شخص کی ایک خونخوار گھوری پر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو جاتی۔ اچھا خاصا اینجل سچ مچ اب پوری طرح ڈیول کا روپ دھار چکا تھا۔ صبح سے وہ کسی کو لہو کے بیل کی طرح گھر کے کاموں میں جوتی گئی تھی۔ کولہو ہاں، صبح سے وہ کسی کولہو کا بیل وہ ہوتا ہے مینز جو جہاں آئل نکلتا ہے نا، وہ آئل نکالنے کے لیے کولہو کا بیل یوز مینز وہ نا سینٹر میں رکھا ہوتا ہے، لائک کوئی برتن ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے اندر مثلاً مٹیریل ہوتا ہے، لائک سرسوں کا تیل نکالنا ہے تو وہ سرسوں ڈالتے ہیں، پھر وہ جو بیل جو ہوتا ہے وہ گول گول گھومتا ہے اور وہ جو ہے نا اندر جو پڑا ہوتا ہے ڈنڈا وہ گھومتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ نا سارا آئل نکلتا ہے، تو وہ کولو کا بیل ہوتا ہے، اس کو بیچارے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ صبح سے وہ کسی کولو کے بیل کی طرح گھر کے کاموں میں جتی گئی تھی اور اس وقت تک اینارا کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ وہ عجیب بے حس اور ظالم بنا بیٹھا تھا کہ اب کوئی اور کام باقی نہیں بچا تھا کہ جانے کچن کے کون سے کھدرے سے نکل کر چاول اور چنے کی دال مکس کر کے اس کے سامنے رکھ دی تھی کہ چاول اور دال الگ الگ کرو۔ وہ تقریباً 11 بجے سے بیٹھی دال اور چاول الگ الگ کر رہی تھی مگر ابھی تک آدھی کر پائی تھی۔ اینارا کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں مگر لاؤنج میں اس کے سامنے لیپ ٹاپ میں مصروف بیٹھے شخص کو متعلقہ پرواہ نہیں تھی۔ برآن دل شیر وقتاً فوقتاً ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈال لیتا۔ دل میں درد اٹھ رہا تھا مگر وہ بے حس بنا بیٹھا رہا۔ اس کا فون رنگ ہوا لندن سے اس کے خاص آدمی کی خاص فون کال تھی۔ تبھی وہ فون یس کر کے ذرا سا دور لاؤنج کی گلاس وال تک چلا گیا تھا۔ 2 سے 3 منٹ لگے تھے کال سنتے۔ وہ فون رکھ کر واپس مڑا تو ایک دھچکا لگا۔ پیچھے وہ معصوم نازک جان دال چاول کی ٹرے پر سر گرا کر ہی سو چکی تھی۔ برآن دل شیر نے ایک گہری سانس بھری، آگے بڑھتا ہر سوچ جھٹک کر
اسے بازوں میں اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لٹا آیا۔ وہ خود ذہنی اذیت کا شکار تھا، تبھی ہر بات کو نظر انداز کرتے اپنا کام مکمل کیا اور جا کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ اگلے دن اسے وقت سے پہلے کسی سائٹ پر جانا تھا، تبھی صبح جب 6 ہی بجے تھے گھر سے نکل گیا۔ پورا دن زاویہ کے ساتھ پورا دن زاویہ کے ساتھ بے تحاشا مصروف گزرا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور چپ چپ سا تھا۔ اس نے زاویہ سے بار بار پوچھا تھا کہ کوئی بات ہوئی ہے، اس کا جواب نفی میں ہی آیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ وہ فلیٹ گیا تھا تو زاویہ نے نہیں میں جواب دیا تھا۔ وہ جانتا تھا زاویہ اس سے کچھ چھپا رہا تھا، مگر فی الحال اس کا دماغ اپنی الجھن میں الجھا ہوا تھا۔ ایک مصروف ترین دن گزار کر وہ تقریباً رات کے وقت گھر واپس لوٹا تھا۔ اپنی گردن کو دائیں بائیں دائیں بائیں موقع کرتا، ادھر آنا ہے موو، یہ تو املا مجھے بھی آج گھما رہی ہے۔ اپنی گردن کو دائیں بائیں موو کرتا وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ انارا کہاں ہے؟ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ایک نظر چاروں طرف دوڑاتے ملازمہ سے پوچھا۔ کمرے میں ہے سر، ملازمہ نے سر جھکائے بتایا۔ اسے کہو میرے کمرے میں ایک کپ کافی لے کر آؤ۔ سنجیدگی سے حکم صادر کرتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آج وہ اپنے آپ سے سارے سوالات کے جواب چاہتا تھا۔ آج وہ اسے اتنا مجبور کرنے والا تھا کہ اس کی آنکھوں میں اسے اپنا یوں خوف نظر آئے کہ یا تو وہ یہاں سے جانے کی ضد کرے یا پھر اس کے سامنے ہی نہ آیا کرے۔ اوئے برہان پلیز ایسا کچھ نہ کرنا کہ وہ ڈر جائے، بدتمیز انسان۔ مسا تو تمہاری سٹوری شروع ہو رہی ہے اور تم اوپر سے خود ہی ڈیول بن جا رہے ہو۔ اوئے نہیں کرنا کچھ بھی اس کے ساتھ، وہ اتنی اچھی ہے، وہی تمہارے نصیب مقدر سنوار سکتی ہے۔ جتنے تم بگڑے ہوئے اکڑو اور گھمنڈی اور بد کردار رئیس زادے ہو۔ کمرے میں پہلا قدم رکھتے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کیا۔ وجود میں عجیب سی بے چینی اور دماغ میں جنگ سی چھڑی تھی، جیسے جتنا برآن دل شیر کے لیے ضروری تھا۔ ہاتھ میں پہنی رسٹ واچ میں وقت دیکھتے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ کل رات کے بعد اس کی ملاقات انارا سے نہیں ہوئی تھی۔ دل نے ایک چھوٹی سی خواہش کی تھی کہ وہ تو اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کاش انارا ہی اس کے کمرے میں نہ آئے، پر برآن دل شیر کی یہ خواہش اگلی ہی لمحے رد ہوئی تھی جب انارا کافی کا کپ لیے ٹرے تھامے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ گرے رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں شفون کا دوپٹہ سر پر اوڑھے اس کی رنگت مان پڑ گئی تھی، جیسے چمکتے چاند پر سیاہ بادل کی گٹھا ہو۔ اف، اب تو سٹوری ٹرن لینے لگی ہے۔ برآن بیکم ڈیول باری۔ ہاں چلو، ٹیبل پر رکھو، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ البتہ اتنے وقت میں اس کی نظر ایک لمحے کے لیے بھی انارا کے وجود سے نہیں ہٹی تھی، یا وہ جان بوجھ کر اسے دیکھ رہا تھا کہ اسے خوف زدہ کر سکے۔ دروازہ بند کرو اندر سے۔ کافی کا کپ رکھنے کے بعد وہ فرما برداری سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ یہ اس کی ناراضگی تھی یا خوف، وہ سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ مقابل کی طرف سے نہ شکوہ ہوا تھا اور نہ شکایت۔ جی، اس نے اس سارے وقت کے دوران چونک کر برآن کو دیکھا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تو برآن اس کی حرکت کو بغور ملا خطا کیے دروازے کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ میں نے کہا دروازہ بند کرو اندر سے پر خاصا زور دیا۔ انارا کچھ لمحے کشمکش میں کھڑی رہی، لیکن پھر اس بات میں سر ہلاتے دروازے کو بند کرتے اندر سے لاک کر گئی، جس پر برآن دل و جان سے تل ملائے اٹھا۔ انارا کا یہ عمل برآن دل شیر کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ تو چاہتا تھا وہ اس کے اس حکم پر الٹے قدموں واپس بھاگ جائے، کیونکہ اندر سے لاک لگوانا درگزر کرنے والی بات نہیں تھی، پر وہ بے وقوف لڑکی اس کے اندر کی وحشی کو جگانے کا ہر انتظام کر چکی تھی۔ انارا دروازے کو بند کرتی واپس پلٹی اور سوالیہ نظروں سے برآن کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتی ہو اور کوئی حکم، لیکن جواباً برآن گہرا مسکرایا اور مسکراتے ہاتھ کی انگلی سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ انداز اتنا غیر مناسب تھا کہ عام
اور سخت دل لڑکی بھی گھبرا جائے، پر وہ نازک جان ایک لمحے کے لیے نہیں ڈگمگائی تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ ٹھہری تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے تمہاری یہ خوبصورتی بہت متاثر کرتی ہے۔ ایک قدم انارا کی جانب بڑھتے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے انارا کے بازو کو یوں چھوا کہ وہ آنکھیں میچ کر جرجرا گئی۔ تم نے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ اوپن اٹ، آئی وانٹ ٹو سی۔ انارا کی تھوڑی کو اپنی مضبوط پکڑ میں جکڑتے برہان نے سنجیدگی سے کہا تو انارا پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ نم آنکھوں میں شکوہ واضح تھا، پر خوف کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ میرے بیڈ کو دیکھو، یہاں کئی حسین لڑکیوں نے اپنی رات کا کچھ وقت صرف کیا ہے۔ انارا کا رخ اپنے بیڈ کی طرف کرتے ہوئے انارا کی پشت پر کھڑے ہوتے اس کی کمر کو تھامتے نہیں برہان ایسا نہ کرو، اس کی کمر کو تھامتے کہا، پر آج پہلی بار برہان دل شیر کے ہاتھ اسے چھونے سے انکاری ہو رہے تھے۔ لڑکی کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنے والے برہان دل شیر کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ انارا اس کی قربت سے نکلتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اس کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی، شدید وحشت۔ اگر وہ یہاں رکتی تو یقیناً ہوش کھو بیٹھتی۔ ارے ایسی کیسے؟ کہا تو ہے یہاں کئی لڑکیاں آئی ہیں، پر یہ کمرہ کافی دن سے ویران پڑا ہے، تو آج رات تم اس کی زینت بنو گی۔ انارا کو جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے اس نے سختی سے کہا تو انارا اس کی پکڑ میں پھڑپھڑانے لگی۔ چھوڑے اینجل، کہتے کہتے الفاظ نے اچانک دم توڑ دیا۔ حلق میں آنسو کا گولہ اٹکنے لگا، اس کے وجود میں لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ اگر برہان دل شیر ہوش میں ہوتا تو سنبھل جاتا۔ ہاں میں کتنا اینجل ہوں اور کتنا ڈیول، تمہیں کچھ دیر میں علم ہو جائے گا۔ اپنے ضمیر اور دل کی چیخ و پکار کو واپس پشت ڈال۔ میرے بھی لفظ کانپنے لگے، اللہ اس سچویشن میں آ کے چلو صحیح ہو کے پڑھو سہر، اور دل کی چیخ و پکار کو پسے پشت ڈال کر برہان نے انارا کے گلے میں ہاتھ لپیٹ کر انارا کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ حیرت در حیرت کی بات تھی، برہان دل شیر کی روح تک تل ملائی تھی کہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، مگر برہان دل شیر کا خوف اب بھی آنکھوں میں نہیں تھا۔ چھوڑ دو اللہ کے لیے، اپنی آنکھیں بند کیے وہ لرزتی کانپتی اس کے حصار میں بڑبڑانے لگی تھی۔ آج رات کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، اپنی آنکھیں کھولو، برہان نے انارا کو مزید قریب کرتے کہا، لیکن وہ اس سے سن ہی کب رہی تھی، بلکہ نفی میں سر ہلاتی مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک برہان کو خود سے دور کرنے کے تگ و دو میں اپنے ہاتھ پیروں سے اندھا دھند زور آزمائی شروع کرنے لگی۔ انارا کی زور آزمائی دیکھتے برہان کے جلتے سینے پر ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا، وہ ڈر رہی تھی، بے تحاشا خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اچانک اسے بیڈ پر دھکا دیتے برہان نے اس کے دائیں بائیں دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لاک کیے بیڈ سے لگایا اور اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں رکھیں۔ نہیں، پھر سے نہیں، میں دوبارہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اللہ کے لیے چھوڑ دو، بے تحاشا روتے انارا چیخنے لگی تھی، جبکہ برہان جو اب تک اپنی خوشی کا جشن منا رہا تھا اس کے الفاظ پر پھر ایک اور دوبارہ پر یک دم ساکت ہوا تھا، لگا سینے میں دھڑکتا خون کا لوتھڑا دھڑکنا بھول گیا ہو۔ چھوڑو زریمہ، بچاؤ، یہ پھر آ گیا، آج رات پھر میرا وجود ٹکڑے ہوگا، بانو خالہ بچاؤ، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ بیڈ پر سر دائیں بائیں پٹکتی وہ جل پری مچھلی کی طرح، ادھر لکھا ہوتا جل بن، میں نے پھر صحیح کر لیا، اب جل پری مچھلی کی طرح پھڑپھڑانے لگی۔ برہان کی پکڑ اس کے ہاتھوں پر کمزور ہوئی، وہ جھٹکے سے انارا سے دور ہوا، ایسے جیسے انارا کوئی اچھوت ہو، پر انارا اب بھی بیڈ پر ویسے ہی لیٹی تیزی سے سر نفی میں ہلا رہی تھی اور اب اپنے بچاؤ میں ہاتھ پیر بھی چلانے لگی تھی، کسی اندیکھے وجود کو اپنے وجود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا ہر عمل برہان دل شیر کو سن کرتا جا رہا تھا۔ بانو خالہ بچاؤ، اس بار میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لو پلیز، یہ مجھے پھر نوچے گا۔ وہ پوری ہی طرح گڑ گڑا رہی تھی کہ کوئی مدد کرے۔ ادھر آنا تھا بند، بن لکھا ہوا ہے، ہائے، بند آنکھوں سے آنسو تیزی سے گالوں پر رواں برہان دل شیر کے بستر میں جذب ہو رہے تھے، پر ادھر برہان دل شیر کو خود سہارے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ اپنے پیچھے دیوار تھام گیا، وہ تو اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، پر الٹا خود بری طرح خوفزدہ ہوا تھا، خود سے دور
کرنا چاہتا تھا، پر وہ کیسا انکشاف ہوا تھا۔ اینارا ایک ریپ وکٹم تھی، کوٹھے پر رہتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا۔ وہ معصوم لڑکی زیادتی کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ بیڈ پر پھڑپھڑاتے اور نیم بے ہوش وجود کو دیکھتا برہان خود اپنا سر تھام گیا تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ برہان دل شیر کو لگا اینارا کے کانوں میں گونجتے الفاظ اس کے سینے کو یہی لکھا، اینارا کے کانوں میں گونجتے الفاظ اس کے سینے کو چاک کر دیں گے۔ نو، بے اختیار اپنا سر تھامتے وہ زور سے چیخا تھا۔ اینارا ہوش کھوتی مکمل بے ہوش ہو چکی تھی، پر ہوش میں موجود ایک شخص کو آگ کی تپتی بھٹی میں جھونک گئی تھی، اور اب وہ کمرے کی تمام چیزیں تہس نہس کر رہا تھا۔ بڑی دیر تک کمرے کی چیزوں کو عطاب کا نشانہ بناتا وہ اپنے غم و غصے اور وحشت نکالنے کی کوشش کرتا رہا، پھر کافی دیر صوفے پر سر جھکائے بیٹھا اپنے خالی ہاتھوں کو گھورتا رہا تھا۔ اس نے آج اینارا کے سامنے یوں پریٹینڈ کیا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ غلط کرے گا، مگر آخر تک اینارا کی آنکھوں میں برہان دل شیر کی بجائے کسی اور کا خوف اس کی آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے مردہ ہوئے وجود کو گھسیٹتے برہان دل شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک مرتبہ پھر اس کے نیم جاں ہوئے وجود کو اٹھا کر اس کمرے میں پہنچا آیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اس گھر میں کہاں ٹھہرا تھا؟ پورا دن خود کو ذلیل و خوار کر کے وہ اگلے دن کی رات کو گھر واپس آیا تھا۔ گھر واپس آ کر بھی وہ گھر کے اندر نہیں جا پایا تھا، آتے ساتھ ہی جم چلا گیا تھا۔ وہاں بہت دیر تک پنچنگ بیگ پر اپنی وحشت اتارتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر آیا تو اسے دیکھا، منظر اور لہجہ خود بخود پوری طرح بدل گیا تھا۔ کل سے آج تک کے دوران اس کا جیسے تمام سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا اسے پھر سے اینجل باری بنا گیا تھا۔ اینارا کا نرم خو دھیمے مزاج کا مہربان اینجل باری، یہ کیا کر رہی ہو اینارا؟ وہ 11 بجے جم سے باہر نکلتے لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ جب اس کو یوں محسوس ہوا جیسے صوفے کے پیچھے بائیں جانب اندھیرے میں کوئی بیٹھا ہے، اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو جھٹکا سا لگا کہ بالکل کونے میں زمین پر سکڑ کر بیٹھی وہ کوئی اور نہیں اینارا تھی۔ اس دن کے حادثے کے بعد برہان کو اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہ دن برہان دل شیر کی زندگی کی اذیت ناک ترین دن ثابت ہوئے تھے، جب اسے اپنا پور ایک اندیکھی دھیمی سی آنچ میں سلگتا محسوس ہوتا تھا۔ لاکھ تدبیر کی مگر اس سلگتے دل و جاں کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ جب سے برہان دل شیر پر اس آگاہی کا عذاب نازل ہوا، آگاہی ہی ہے بٹ میں نے غلط پڑھا ہے۔ جب برہان دل شیر پر اس آگاہی کا عذاب نازل ہوا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی نازک جان ایک ریپ وکٹم ہے، حالانکہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں تھی، یہ صرف برہان دل شیر کو لگ رہا تھا۔ تب سے یعنی بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کہ یہ برہان کو بھی ابھی نہیں پتا، لیکن اس کا ریپ نہیں ہوا، برہان کو لگ رہا ہے ریپ ہوا ہے، اور یہ سچ نہیں ہے، اس کا ریپ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بریکٹ میں اس لیے بتا دیا تاکہ ہمارے ویورز نہ یہ سوچیں او ہائی اینارا کا ریپ ہوا ہے، او ہائی، یعنی صدمے میں نہ چلے جو میری طرح۔ تب سے وہ اذیت کی بھٹی میں سلگ رہا تھا، مگر اسے جانے کیوں اس بات سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ نہ ہی برہان دل شیر کو اس وجود سے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ یہ وجود اس کی نگاہوں میں اب بھی اتنا ہی معتبر تھا جتنا کہ پہلی نظر میں معتبر تھا۔ اینارا، یہ کیا کر رہی ہو؟ قدم چلتا وہ اس کے قریب گیا تو برہان کو دھچکا لگا تھا۔ وہ اپنے بازو کو پھر سے کھروچ رہی تھی کہ وہ لال بوٹی ہوتی اس سے جیسے خون چھلک رہا تھا۔ برہان کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پکڑتے کہا تو اینارا خوف زدہ نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ وہ جانتا تھا وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، اور یہ بات اسے ہر بار نئی اذیت سے دوچار کرتی تھی۔ وہ خود کو پتھر سے چٹانی خول میں سمیٹے ہوئے تھا، اور یہ لڑکی اس خول میں سوراخ کرنے پر تلی ہوئی تھی، جو کم از کم برہان دل شیر کو قطعی منظور نہیں تھا۔ فیروزی فراک پاجامے میں دوپٹہ بے ترتیبی سے گلے میں جھول رہا تھا، بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا سے لٹیں بری طرح چہرے اور کمر پر بکھری ہوئی تھیں، چہرہ سرخ اور
غلافی آنکھوں میں نمی اور پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ برہان دل شیر نے نگاہیں چراتے بری طرح اپنے لب بھینچی۔ اینجل باری، وہ یہاں آ گیا ہے، اس نے مجھے یہاں چھوا، وہ اپنی زخمی بازو کو دکھاتے بولی تھی۔ کون آ گیا ہے انارا؟ انارا کے پاس اس کے بالکل قریب بیٹھتے وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ کل ہوئے حادثے کے اب تک زیر اثر ہے اور اس سے جلدی سے بھلا نہیں پائے گی۔ یوں بھی یہ ناممکن سی بات تھی، اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی پر بھی مارتا تو کسی اور کا آنا تو ناممکن سی بات تھی۔ یقیناً وہ نیند میں پھر سے ڈر گئی تھی۔ وہ اینجل باری جو بہت پہلے آیا تھا، جس نے مجھے یہاں چھوا تھا، اپنے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ لگاتے وہ برہان کو بتانے لگی تھی تو برہان نے ہاتھوں کی منٹھی بھینچ کر اس سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ کیسی اذیت تھی، کہ کیسا درد تھا جو برہان دل شیر کی جان کا روگ بن گیا تھا۔ وہ ابھی پھر آیا تھا، اس نے پھر چھوا، وہ مجھے تکلیف، وہ بول ہی رہی تھی جب برہان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ وہ یہ بات سن ہی نہیں سکتا تھا، کانوں سے لہو ٹپکنے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ بالکل چپ۔ اے انارا کے بکھرے بال نرمی سے پیچھے کرتے وہ اسے بچوں کی طرح پھچکارنے لگا، جبکہ انارا سہمی نگاہوں سے برہان کو دیکھنے لگی۔ برہان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، وہ خود برہان کے قریب ہوئی تھی۔ بولو، برہان کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ نہ محسوس انداز میں تھوڑا سا فاصلہ قائم کرتے برہان نے پوچھا۔ انارا کا زیادہ قریب آنا خود برہان کے لیے اچھا نہیں تھا، وہ جانتا تھا وہ بہت گندا آدمی ہے۔ وہ رازداری سے برہان کو بتا رہی تھی اور برہان کا دل کر رہا تھا وہ شخص برہان کے سامنے آئے اور برہان اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کموں کو کھلا ڈالے۔ ایک بات بتاؤں؟ پھر سے روتے ہوئے وہ کپ کپاتے لبوں سے بولنے لگی۔ اس کا وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا، جبکہ برہان کی نظریں اس کے زخمی بازو اور زخمی ہاتھ پر تھیں جب انارا نے خود زخمی کیا ہوا تھا۔ اس نے میری قمیض، ابھی انارا نے اتنا ہی کہا تھا جب برہان نے تڑپ کر سختی سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں گندی نہیں ہوں اینجل، وہ ایک دم سے کہتے ساتھ خود میں سکڑنے لگی تو برہان کو اپنی اس قدر سختی اور کل کی ہوئی حرکت پر سخت ملامت ہوئی۔ نہیں انارا، بالکل گندی نہیں ہے۔ انارا تو میرا وائٹ لٹل ریبٹ ہے، اسے نہیں معلوم تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کبھی کسی کی چونچلے نہیں اٹھائے تھے۔ وہ صدا کا مار دھاڑ خون خرابہ کرنے والا شفاق شخص، اسے نہیں معلوم تھا اس نازک جان کو کیسے سمجھائے، پر وہ اس وقت انارا کو کسی معصوم چھوٹی سی بچی کی طرح ڈیل کر رہا تھا۔ اگر کوئی برہان دل شیر کو اس وقت یوں دیکھ لیتا تو وہ شخص دعوے سے کہتا وہ برہان دل شیر نہیں ہو سکتا جو کسی کو اتنی محبت سے ڈیل کر رہا ہے، وہ بھی کسی لڑکی کو۔ اور وہ لڑکی کون تھی؟ اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور نسبت کیا تھی؟ آئے ہائے، ایک برہان اور ایک اس کا وائٹ لٹل ریبٹ، ایک زاویار اور ایک اس کی او بیبی وائف۔ وہ کہتا ہے نا بیبی اور او وائف، نہیں بیوی، اور ایک زاویار اور اس کی بیوی اور ایک ایہان اور ایک اس کی پدی چورنی۔ یہ یار کمال کیا ہے وہیبہ نے، کیا نام چن کے رکھے ہیں۔ اور ایک ریم اور ایک اس کا جمبو چوہا اور ایک ضیا اس کی ڈرپوک نورین اور ایک ہے زرمش اس کا درندہ شوہر۔ کیا کیا کمبینیشنز ہیں یار، مزہ آ گیا۔ اور ایک زین اس کی چھوٹی سی بیوی، ٹھیک ہے، بچی بیوی، ٹھیک ہے، جس کو اس نے پالنا ہے۔ مزہ ہے، مزہ، ناول نہیں ہے یہ، پٹاخہ ہے، پٹاخہ، ٹھیک ہے۔ میں گھنی پلکوں کی جھالر اٹھاتے اس نے برہان کو دیکھا تو برہان نظریں چرا گیا، پر اس نے تو ریبٹ کو گندا کر دیا۔ وہ پھر پریشانی سے بولی تو برہان کو احساس ہوا اس وقت انارا اپنے حواسوں میں بالکل بھی نہیں ہے۔ نہیں، کس نے کہا اینجل باری کا ریبٹ گندا ہو گیا ہے؟ بالکل صاف ہے میرا ریبٹ تو۔ برہان نے اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے کہا تو انارا یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔
یہاں ٹھنڈ ہے، کمرے میں چلو۔ وہ انارا کو کھڑا کرنے لگا۔ وہ ایک دم چیخی، کونے میں دبک گئی۔ برہان پریشانی سے واپس نیچے بیٹھا۔ کیا ہوا ہے انارا؟ میں ہوں نا ساتھ۔ وہ خالی زبانی نہیں بول رہا تھا، وہ واقعی انارا کے ساتھ تھا۔ اوپر کمرے میں وہ ہے۔ انارا نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو برہان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اب میں اپنے ریبٹ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ سیکرٹ؟ برہان کی نرمی سے پوچھنے پر انارا نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جو گندا آدمی تھا نا، میں نے اسے پکڑ لیا تھا اور پھر میں نے اسے شیر کے آگے ڈال دیا۔ برہان کے کہنے پر انارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر شیر نے اس کو کھا لیا؟ انارا کے پوچھنے پر برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ واپس تو نہیں آئے گا اور بیٹش تو نہیں کرے گا نا؟ وہ بہت یقین سے پوچھ رہی تھی۔ برہان اس کی آنکھوں کو بغور دیکھنے لگا، پھر اپنا سخت چوڑا ہاتھ اس کے نرم گال پر رکھا۔ اللہ کی قسم، جب تک برہان دل شیر کی سانس چل رہی ہے تب تک تمہارے آس پاس بھی کسی کو نہیں بھٹکنے دوں گا، انشاءاللہ۔ برہان کے جملے کی آخر میں انشاءاللہ رب کی رضامندی اور اس کے ارادے کی پختگی کا ذریعہ تھا۔ اب چلو روم میں، تمہیں میڈیسن بھی لگانی ہے۔ زخمی کر لیا ہے خود کو یہ گلابی ریبٹ، بدماش ہو گیا ہے۔ برہان نے آخری جملہ منہ میں ادا کیا، لیکن واپس انارا کو اپنی جگہ پر جمع دیکھ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اتنا تو شاید اس نے کسی کو نہیں جھیلا تھا۔ اب کیا ہوا اس بگڑے ہوئے ریبٹ کو؟ مجھے اس کمرے میں نہیں جانا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انارا کے کہنے پر اسے لگا اس کا قدم ہلانا ناممکن ہو جائے گا۔ انارا کے چہرے کی معصومیت نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ پتھر ہو گیا تھا۔ وہ جو دعویٰ کرتا تھا کبھی کسی سے محبت نہیں کرے گا، وہ دعویٰ منہ کے بل گرتا ہوا لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے کمرے میں چلو، وہاں تو ڈر نہیں لگے گا نا؟ برہان کے پوچھنے پر انارا نے نفی میں سر ہلایا اور آہستگی سے برہان کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ برہان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں لے جا کر نرمی سے انارا کو بیڈ پر بٹھایا اور فرسٹ ایڈ باکس سے آئنٹمنٹ نکالی اور انارا کے بازو پر لگانے لگا۔ آج وہ آئنٹمنٹ کاٹن کی مدد سے خود اس کے بازو پر لگا رہا تھا۔ ایک بازو پر مرہم لگانے کے بعد دوسرے پر لگائی تو انارا کے منہ سے سسکاری نکلی۔ کیا ہوا؟ برہان نے فوراً پوچھا۔ جلن ہو رہی ہے، انارا نے نرم لہجے میں کہا تو برہان نے اس کے ہاتھ پر جھکتے پھونک ماری، گویا اس کی جلن کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جواباً انارا نے دوسرا بازو بھی اس کے سامنے کیا۔ کیا؟ برہان نے نا سمجھی سے پوچھا۔ یہاں بھی جلن ہو رہی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ اشارہ تھا کہ یہاں بھی پھونک مارو۔ برہان نے بے اختیار مسکرایا اور دوسرے بازو پر بھی پھونک ماری۔ اب وہ قدرے پرسکون ہو کر اطمینان سے برہان دل شیر کے بیڈ پر براجمان تھی اور وہ اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ منظر بڑا عجیب تھا مگر حقیقت تھا۔ بھلا ایسی کون سی طاقت تھی جو برہان دل شیر جیسے جیسے احساس و جذبات سے آری بے رحم شخص کو گھٹنوں کے بل لے آئی تھی؟ اینجل باری، اس نے پھر پکارا۔ برہان اس کے دوسرے بازو پر پھونکے مارتا مصروف انداز میں گویا ہوا۔ ادھر بھی ہو رہی ہے نا؟ وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر اب اپنی گردن کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ برہان نے بہت نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دل تو کرتا تھا اس کے ہر زخم پر اپنے نرم لبوں کا پھایا رکھ دے۔ پھایا ہوتا ہے مینز نا، ہم تو پھایا اس کو کہتے ہیں جو نا وہ جو گڑ ٹائپ ہوتے ہیں ان پہ لگاتے ہیں شاید، ہاں اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا یا زخموں پہ بھی لگتا ہی ہوگا وہ، ہاں لگتا ہے۔ تو زخموں پہ لگانے والی ہوتی ہے، یعنی پٹی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر میڈیسن لگی ہوتی ہے، وہ ایسے رکھ دیتے ہیں اوپر تو زخم صحیح ہو جاتا ہے۔ جلے پہ بھی لگا لیتے ہیں، ہاں۔ اسے خود میں سمیٹ کر اس کے ہر درد کی دوا بن جائے، اس کے ہر غم کو خود پر لے لے، لیکن اس کے لیے برہان دل شیر کو اس کی بہت قریب جانا پڑتا۔ لیکن وہ اس کے پاس ہی تو نہیں نہ جانا چاہتا۔ برہان دل شیر کے پاس تو سوائے وحشتوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اب نرمی سے
وہ ہم نرمی سے محتاط فاصلہ رکھتے اس کی گردن پر پھونک مار رہا تھا. اینجل باری ادھر وہ مسکین شکل بنا کر اب کندھے کی جانب اشارہ کر رہی تھی. برہان نے جھک کر اب کندھے پر پھونک ماری. اینجل باری وہ اب اپنے پہلو کی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ برہان نے اس کے لبوں پر انگلی جمائی. اب بس یہ نوٹی لٹل ریبٹ اب سو جائے گا. برہان نے تنبیہ کرتے اسے انگلی دکھائی. اور کیا کہاں کہاں پھوکے مروا رہی ہو لڑکی. پھوکیں یہ لٹل ریبٹ اپنے روم میں نہیں جائے گا نا. وہ پھر یہ لکھا ہوا ہے ہاں نہیں جائے گا نا. وہ پھر سہمی تھی. اوکے ادھر ہی سو جاؤ میں روم کے باہر دروازے پر ہوں. اوکے. برہان نے اسے پچکارا ہے نا ادھر لکھا ہوا ہے ہچکارا. برہان نے اسے پچکارا تو وہ بچوں کی طرح سر ہلاتی کمفرٹر میں دبک گئی کیونکہ برہان روم میں آتے ہی اے سی آن کر چکا تھا. وہ کافی دیر صوفے پر بیٹھا رہا. جب لگا وہ گہری نیند سو چکی ہے تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا. اللہ یہ سٹوری بہت یمی 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 ہوتی جا رہی ہے. بہت زیادہ لو ٹرائنگلز بن رہے ہیں بیکاز اسی ایپیسوڈ میں زین نے کہا ہے کہ اس کا دل ایک سلونے سے روپ پہ جا رہا ہے. اس کا دل مائل ہو رہا ہے ایک سلونے روپ والی لڑکی کی طرف. اور آف کورسلی وہ ریم ہے اور ریم کا ہے ایہان کے ساتھ اٹیچمنٹ. ریم کا تو نہیں ہے ایہان کا ہے ریم کے ساتھ اٹیچمنٹ. اور جب ایہان کا اٹیچمنٹ ہو گیا تو وہ ریم کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا بچو. تو زین کا جی جو اس کی آئی ہے چھوٹی سی بچی سی وائف 16 to 17 ایج کی وہ زین کی ہی رہے گی مجھے لگتا ہے. تو یہ ایک طرف زین ریم کی طرف بھی مائل ہو رہا ہے ایک طرف اس کی چھوٹی سی بچی سی وائف بھی آ گئی ہے. تو ٹرائنگلز بھی بن رہے ہیں کہیں کہیں لو ٹرائنگل. اب ضیاء کا بھی ٹرائنگل بن گیا ہے. نورین کی اس کی کزن کے ساتھ ہو رہی ہے اور ضیاء جی اپنا پھڈا ڈال کے بیٹھ گئی ہیں. ضیاء اس کی مجھے لگتا ہے ضیاء جیسا جنونی ہے وہ اس کے کزن سے نہیں ہونے دے گا. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. 2-3 ٹرائنگلز بن گئے ہیں 2 بن گئے ہیں ہاں جی. آگے دیکھتے ہیں. تو ابھی تک تو ہماری 5 سٹوریز چل رہی ہیں ایٹ اے ٹائم. ضیاء زین زاویہ برآن ارزی. یمی یمی یمی. تو پلیز 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 جو بھی میرا ناول سن رہا ہے سبسکرائب کر دیا کرو اور پلیز کمنٹ بھی کیا کرو لائک بھی کیا کرو. بہت مہربانی ہوگی. مجھے بھی آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے بیکاز میں بہت ناامید ہو جاتی ہوں. میں بہت چھوٹے دل کی لڑکی ہوں اور میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جانے والی ہوں اور چھوٹی سی چیزوں پہ غمگین ہو جانے والی ہوں. میرا دل بہت بڑا ہے لیکن میرے دل کی جو غم ہے نا وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے غم جو ہے نا وہ مل کے بہت بڑا غم بن جاتے ہیں. اس لیے میرے غموں میں اضافہ نہ کرو اور مجھے سپورٹ کرو پلیز. اور ناول کیسا لگا یہ ضرور بتائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. میری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. تو اور اپنا ایکسپیرینس اس ناول کے بارے میں ضرور شیئر کریں. آپ کو کیسا لگا. مجھے پرسنلی وہیبہ کے سارے ناولز اچھے لگتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں نے 2-3 رائٹرز رکھی ہیں. مینز کچھ کے ناولز شارٹ ہوتے ہیں لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں. ایک اور رائٹر ہیں ابھی ان کا نام میری زبان پہ آ نہیں رہا لیکن ان کے ناولز بہت اچھے ہیں. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس پہ بھی وائس اوور کروں. وہ ہیں ناولز الحمد سے والناس تک. یہ بہت اچھا ناول ہے. پھر ایک ہے ناولسٹ ہیں ان کا ایک ناول ہے لیڈی کلر شاید. تو انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہے کہ آپ کر سکتی ہیں وائس اوور ناول پہ. تو ان کا ناول سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ. یہ عشق پریام میں انشاءاللہ 1 ہفتے میں جلدی مکمل کر دیتی ہوں. تو پھر ان کے ناول سٹارٹ کروں گی. ساتھ وہیبہ کا مجھے آیا ہے ایک سویٹ سا کومنٹ کہ وہیبہ کا ایک اور ناول ہے اس کے حاتم شاید پتہ نہیں کیا ناول کا نیم ہے اسی طرح کچھ ہے. وہ سٹارٹ کروں گی. وہ تو میں نے سٹارٹ کرنا ہی نہیں. وہ میں نے ایپیسوڈک وے میں کرنا ہی نہیں شروع. وہ میں ڈائریکٹ ایک دفعہ شروع کروں گی کمپلیٹ کر کے ڈائریکٹ پورا اپلوڈ کروں گی.
اور یہ ڈبل ایپیسوڈ کا میں نے رات کے لیے وعدہ کیا تھا میری ایک سویٹ سے سبسکرائبر کو، تو وہ جی میں نے نہیں دیا کیونکہ ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے، تو اب دے رہی ہوں اور ساتھ سوری بھی اور آج میں ان کے لیے دوں گی 4 ایپیسوڈ ایز اے گفٹ اینڈ ایز اے سوری. اوکے بائے.